بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآنی دعاؤں کو سیکھنے کا سلسلہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں ابھی تک ہم نے جتنی بھی دعائیں سیکھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے منسوب ہیں۔ آج جو دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی جامع کلمات اور احسن انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد طلب کی، اور یہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا تک قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ دعا پر غور کیا جائے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے 4 چیزیں طلب کی ہیں۔ پہلی چیز جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ اسلام تھا کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، دونوں کو پکے مسلمان بنا دے، اور ان کی یہ دعا قبول بھی ہوئی۔ اس کی قبولیت کا اندازہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ کون ہے جو دین ابراہیمی سے اعراض کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، دین ابراہیمی پر چلنے کو عقل اور رشد کا معیار قرار دیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے دنیا میں بھی اس پر اپنی پسند کی مہر لگا دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ کیوں عطا فرمایا؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام قبول کیجئے، فرما برداری کر لیجئے، تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اور اس فرما برداری کا اندازہ ان کے امتحان سے لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے والد کو چھوڑنے کا امتحان، اپنے ملک سے ہجرت کا امتحان، خود کو آگ میں ڈالنے کا امتحان، پھر وہ اولاد جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں عطا فرمایا، ان کی گردن پر چھری چلانے کا امتحان۔ بہت کٹھن مراحل تھے جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس منزل کو پایا، آگ میں تپ کر کندن بنے، اور پھر ان کی تمام دعائیں قبول ہوئیں۔ اس دعا میں دوسری چیز جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا وہ نیک اور فرما بردار اولاد تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی اپنے لیے ایک ایسی جماعت تیار کر جو مسلمان ہو، جو فرما بردار ہو۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی؟ جی الحمدللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے تو تم حالت اسلام میں ہی مرنا۔ اسلام پر موت تبھی نصیب ہوگی جب ایک انسان اپنی ساری زندگی اسلام پر ہی گزارے۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہ صرف امت مسلمہ چلتی رہی بلکہ بنو اسماعیل سے ہوں یا بنو اسرائیل سے، سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل سے گزرے ہیں۔ تیسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وہ تھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا کی تشریح مفسرین 2 طرح سے کرتے ہیں۔ ایک تشریح تو اس کی یہ کی جاتی ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کا طریقہ سکھا، اسلام کے مناسک سکھا۔ اسلام کے مناسک، ارکان اسلام
کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہ صرف سکھا بلکہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور دوسرا مفہوم جو اس سے لیا جاتا ہے وہ ارینا مناسکنا، کہ ہمیں ہمارے مناسک ادا کرنے کی جگہ، عبادت ادا کرنے کی جگہ دکھا، ہمیں حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ جو شخص اپنے دل میں حج بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ان الفاظ کو اپنا حرز جان بنا لے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ چلتے پھرتے یہ دعا کرتے رہنے والا انسان انشاءاللہ ضرور حج بیت اللہ کی زیارت کرے گا۔ اور سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ تھی تب علینا، اے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود اپنی نیکیوں پر فخر کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ عاجز تھے۔ ان کی عاجزی کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی مانگنے کا ایک سلیقہ ہے کہ دینے والے سے اس کی خوبیوں کا ذکر کر کے طلب کیا جائے، خاص کر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر طلب کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کر رہے ہیں تو ساتھ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے کی شان تیری ہی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تو ہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اسلام پر ثابت قدمی عطا ہو، اس کی اولاد نیک اور مسلمان ہو، جو حج بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہو اور جو اللہ سے معافی کا خواستگار ہو، تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جامع الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ اتنے جامع الفاظ میں کوئی شخص اتنی زیادہ دعائیں کر ہی نہیں سکتا جتنی اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کی ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین یا رب العالمین۔